السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود ہے میرے استاد محترم اس محفل کے روئے رواں جناب منظور احمد صاحب، اور آج کی نشست میں ہم بات کریں گے علامہ اقبال کے کلام کو کس طریقے سے 6 سے 8ویں تک سلیبس کا حصہ بنایا جائے، بچوں کی انسان سازی، کردار سازی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کریکٹر بلڈنگ کے لیے جو نظمیں استاد محترم نے چنی ہے وہ یا رب دل مسلم ہے، مسلم 1912 کی نظم ہے، اور مارچ 1907 کے علاوہ ایک اور نظم کا انہوں نے اضافہ کیا ہے کہ وہی کیا ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں جی وہی ہے یا جبرائیل السلام لے کے آئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، مگر اس کا مقصد و مقصود کیا ہے؟ تو علامہ اقبال کے ان کلام سے 6 سے 8ویں تک کے لیے کردار سازی کے لیے، یہ ایک بک کی شکل دینے کے لیے، بچوں کی ایز اے سبجیکٹ پڑھانے کے لیے اس پہ بات کریں گے۔ تو میں استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ ہمارے بچے جو 6 سے 8ویں ہیں ان کے سلیبس کے حوالے سے جو انہوں نے نظمیں چنی ہیں اس کی ذرا شرح فرما دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر پلیز۔ ہاں ڈاکٹر صاحب زندہ باد۔ آپ ماشاءاللہ بچوں کے لیے بڑا جو ہے نا یہ جو آپ کام کر رہے ہیں جی، اس کا رزلٹ جو ہے نا کچھ ٹائم لگے گا، کہ جس طرح آدمی ایک پھلدار درخت لگاتا ہے نا جی جی، تو آئندہ آنے والی نسلیں اس کو پھل کھاتی ہیں نا، بالکل۔ تو انشاءاللہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا یعنی 100% جو ہے نا مجھے یقین ہے کہ آئندہ نسلوں کے لیے بہت سر بڑی یہ آپ کی تجویز ہے نا کہ ہم دیکھیں 76 سال ہو گئے، کیا بات ہے کہ ہمارے اندر وہ چیزیں پیدا نہیں ہیں، آج تک ہم ایک علامہ اقبال قائد اعظم نہیں پیدا کر سکے۔ یہ ہمارے بچوں کے اندر جبکہ بنا ہی ہے اسلام کے نام پہ اور اسلام کے لیے بنا ہے، ایز اے مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے آپ نے جو ترتیب دیا ہے سلیبس 5ویں سے 8ویں کے لیے، تو اس کے لیے پلیز آپ سے گزارش ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں پلیز سر۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے رزلٹ جو ہیں مستقبل میں نظر آئیں گے، اور جو یعنی آج 70 سال سے زیادہ ہوگا اس ملک کو بنے ہوئے، تو جو ڈیفیشنسی جو ہے نا اگر دیکھا جائے نا ہمارے بے شمار جو دانشور ہیں، وکیل ہیں، صحافی ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، اگر ان میں کردار سازی نظر نہیں آ رہی یا اخلاقی حوالے سے ہمیں بات، تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں پلے پوسے ہیں کہ ان کی جو شخصیت کی تعمیر ایسی۔ تو یہ جو آپ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے رزلٹ، تو آج ہم جو ہے نا اب ڈاکٹر صاحب یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہمارے ملک میں لاکھوں حافظ قرآن ہیں، جی یہ اچھی بات ہے، یہ کہ کم، اور ایک سٹیج انشاءاللہ آئے گی کہ یہ ضرورت پڑے گی کہ بھئی اس کے معنی کیا ہیں قرآن کے۔ تو اقبال علیہ رحمہ نے آدھا کام تو کر لیا انہوں نے، ایک چیز تو پڑھ تو لی ہے نا، رٹائی سے ہی چلے کچھ ماشاءاللہ متعارف ہے قرآن سے، ہاں یہ بھی اللہ کے کلام سے، یہ بڑی بات ہے، 50% کام ہو گیا، اب اللہ نے فرمایا کیا ہے یہ انہوں نے سمجھنا ہے بس۔ یہ جو ہے تو اقبال نے ضرب کلیم میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ عرض میری یہ ہے کہ اگر ہمارے بچوں میں فرام دی ویری بگننگ یہ کیوٹی بن جائے کہ قرآن کا اصل مفہوم کیا ہے، بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا وہ وہی انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتاری، تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اقبال علیہ رحمہ نے میں کہتا ہوں بہت بڑا کام جو کیا، جو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، وہ یہی ہے کہ قرآن کو سادہ الفاظ میں انہوں نے جو، اور میں کہتا ہوں کہ یہ حالانکہ انہوں نے 20ویں صدی میں شروع کیا تھا، لیکن یہ آئندہ 500-700 سال کے لیے میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب یہ کام آئے گی۔ تو انہوں نے ضرب کلیم میں وہی کے عنوان سے اس بات کو وہ ذہن نشین کرایا ہے کہ عقل بے مایا جی امامت کی سزاوار نہیں، صحیح صحیح صحیح، رہبر ہو ظن و تخمی تو زبوں کار آیات۔ اللہ صحیح۔ کیا مسلمانوں، اے لوگو، یہ جو فلسفہ ہے، اور فلسفہ بھی کون سا؟ جس کے پیچھے افلاطون ہو، جس کے پیچھے ارسطاٹل ہو، جس کے پیچھے
سقراط ہو جن کا نقطہ نظر یہ تھا کہ انسان کو سمجھنے کے لیے انسان ہی کافی ہے، انسان کا کیا تعلق ہے فطرت اور کائنات سے یا ستاروں سے. اچھا، یعنی یہ یعنی اور اب صدیوں سے جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں یہ، بلکہ افلاطون کو یہ کہتے ہیں مولم اول. ڈاکٹر صاحب آج بھی یہ پوزیشن ہے کہ آپ کبھی جائیں نا وہاں کسی بک سٹال پر تو آپ حیران ہوں گے کہ اس کو لکھا ہوا افلاطون کو مولم اول، اتنی موٹی کتابیں. اور اقبال علیہ رحمہ کیا کہتے ہیں یہ ظن و تخمی ہے. اور اس کی میں مثال ڈاکٹر صاحب اس طرح دوں گا کہ جس طرح انہوں نے یہ نظریہ بنایا ہوا تھا کہ حقیقت رسی کا ذریعہ صرف عقل ہے. اچھا، یعنی یہ 500 سال قبل مسیح یہ انہوں نے پوری بنی نوع انسان کے لیے یہ کہ حقیقت رسی کا ذریعہ صرف عقل ہے، لہذا معقول ہی حقیقت ہے. پھر وہ کہتے تھے کہ محسوس غیر حقیقی ہے، کائنات محسوس ہے لہذا کائنات غیر حقیقی، اور لوگوں نے ماننا ہے اسے. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہ اقبال نے جو خطبات میں اور ان کے پورے کلام کی جو سب سے بنیادی بات وہ یہی ہے کہ اس بات کو اگر ہمارے یہ لوگ سمجھ جائیں کہ فلسفہ بنیادی طور پر عقل خالص جسے کہتے ہیں یہ علم بالحواس کی انکاری ہے. تو یہاں اقبال نے کہا ہے کہ خطبات میں کہ اسلام دراصل عقل استقرائی کا ظہور ہے. یہ تھوڑا سا جملہ مشکل ہے لیکن میں اقبال کے لفظوں میں کہ اسلام عقل استقرائی کا ظہور ہے کہ تم حقیقت ہو، کائنات حقیقت ہے. تو اس کو اقبال نے کہا ہے کہ یہ عقل جو ہے یہ بے مایہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ بات تمہیں نہیں سمجھا سکتی. عقل بے مایہ امامت کی سزاوار نہیں، رہبر ہو ظن و تخمی. کہتا ہے اگر بنی نوع انسان کی رہنمائی عقل کے حوالے سے جو اٹکل پچو مارتی ہے تو کہتا ہے یہ تو بیڑا غرق کرے گی. اچھا، آپ اکثر اس سے پہلے بھی کئی پروگرامز ہوئے ہیں، ہماری نشستیں ہوئی ہیں، اور آپ نے بارہا کہا ہے کہ ہمارے علماء مذہبی پیشوا جو اس وقت کے تھے انہوں نے بھی اسی نظر سے یہی اینک پہن کے اسی اپنے بات کی افلاطون کی کہ اسی نظریے کے تحت انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی اسی وہی اینک پہن کے کی ہے، جس کی وجہ سے یہ آج جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں سب کچھ یہ اسی کا نتیجہ ہے. یہ بالکل بجا فرمایا آپ نے ڈاکٹر صاحب کو. اور یہ اقبال نے یہ وہ جو بال جبریل میں انہوں نے اس کو بڑی سختی سے دیا، اور یہ 1934 کا کلام ہے. جی ارشاد کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہے توحید میں گرم جوش مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش. تمدن، تصوف، شریعت، کلام. ڈاکٹر صاحب جس طرح پوری ایک بلڈنگ کی جو بنیاد ہوتی ہے اس طرح یعنی یہ اسلام کہتے ہیں ان کا تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام. یہ بتان عجم یہی ہے نا، یہی ہے. اور اسی کو جو ہے نا یہ اخائے ابن عربی ہو بالکل وہ کہاں وہ جیسے ہم پیچھے ایک پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ جو شنکر اچاریہ اس نے بھی جو وید کی تفسیر کی ہے وہ وحدت الوجاد وہی اینک پہن کی ہے. اور ہمارے علماء نے بھی ابن عربی الگ شروع کی تفسیر لکھنے والوں میں سے ہے. اور یہ تو خود یہ دیکھا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ خاص کر کے یعنی عباسی دور میں عباسی خلفاء نے یونانی علوم کا پورا ترجمہ انہوں نے عربی میں کیا، اور آج بھی جو ہے یہ یعنی ان کی کتابوں کی شرح جو ہے یہ عربی میں ہے. اور ہمارا ایک جو طالب علم ہے یا جو وہ خود جو ہمارا وہ پڑھانے والا ہے، خدا کی قسم اسے نہیں پتہ کہ یہ جو ہے نا یہ افلاطون یا سقراط کا تھا. اگر اسے پتہ لگ جائے تو وہ بغاوت کرے گا. لیکن اقبال کو اس وجہ سے یہ نصاب میں شامل نہیں کرتے کہ ان کا سارا پول جو ہے کھل جائے گا. اور یہ 1443 سال سے جو یہ گند پھیلایا ہوا ہے انہوں نے تو وہ سارا آشکار ہو جائے گا عوام کے اوپر. صحیح. تو پھر میں دہراتا ہوں کہ عقل بے مایہ صحیح امامت کی سزاوار نہیں. امامت اللہ اکبر. صحیح بات ہے. اور کہتا ہے رہبر و زن و تخمی. زن اور تخمی اگر تمہاری تو کہتا ہے زندگی کا بیڑا غرق ہے. خوب و ناخوب گرا کی
ناخوب و ناخوب عمل کی ہو گرا واہ کیوں کر. وہاں کہتے ہیں کھولنے کو. کہتا ہے کہ یہ جو اچھائی اور برائی کس طرح فرق ہو سکتی ہے. صحیح. خوب و ناخوب عمل کی ہو گرا واہ کیوں کر. گر حیات آپ نہ ہو شارع اسرار حیات. کہ زندگی کا جو ہے یہ تقاضا ہے زندگی کا کہ اس کی کوئی رہنمائی کرے. تو یہ وہی جو ہے یعنی دوسرے لفظ میں اقبال علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی رہنمائی کے لیے خود زندگی کی شکل میں یہ وحی کے حوالے سے آئے ہیں. اگر یہ بات ہماری اسٹوڈنٹ میں ابتدائی طور پہ پتہ لگ جائے کہ قرآن کا مفہوم یہ ہے تو پھر وہ اس کو سمجھنے پھر وہ سمجھیں گے. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ بہت اچھا کیا آپ نے یہ پہلو جو ہے نا ہمارے بچوں کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب بچوں کے لیے یہ بھی بڑی بنیادی اقبال کی ایک دعا ہے اس میں بانگ درا میں. جی یا رب دل مسلم. ہاں اچھا. اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے طلباء جو ہیں یہ کہ یعنی اگر ان کی شخصیت میں یہ ابتدائی طور پر اور دیکھو علامہ نے بڑا وہ کہ فرماتے ہیں کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے. تو ڈاکٹر صاحب میں اپنے بچوں کو یہ کہوں گا کہ علامہ کے ہاں یا یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یعنی انسانوں میں جب تک یہ تمنا یا آرزو نہ ہو تو وہ انسان نہیں ہوتا. یعنی جو انسان کے اندر جو بنیادی جو قوت محرکہ ہے وہ اس کی تمنا و آرزو ہے. جستجو. ہاں جستجو. تو یہ جب کسی شخصیت میں پیدا ایک بچہ ہے اگر فرام دی ویری بگننگ اگر اس کے یہ تمنا آرزو بن جائے گی وہ جیسی تمنا آرزو ہوگی اس کی زندگی ٹوٹل اس محنت کرے گا نا اسی حساب سے محنت کرنی تو بے عمل ہو کر بیٹھ جائے گا. یا جس طرح کہا گیا ہے شروع میں کہ جو تقدیر میں لکھا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ کی مرضی سے جو کچھ ہے وہ تمہیں مل جائے گا. اس کی مرضی کو پتہ نہیں تھا وغیرہ وغیرہ. تو کہنا تم بیٹھ جاؤ. ہاں تو کہنا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تم وہ پر کہ ایسی ہو کہ جو انسان اس شخصیت کی روح یعنی وہ مطلب اس کے ہر وقت اس کے پوری شخصیت میں تناؤ آ جائے. بالکل بالکل کہ یہ میرا ٹارگٹ ہے اور میں نے اسے حاصل کرنا. بلکہ ان کا یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ کا گزرا ہوا کل اگر جو آ رہا ہے جو آنے والے کل سے بہتر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں ہیں آپ صحیح راستے پہ نہیں ہیں کہ آپ کا ہر روز جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہونا چاہیے. اور اس وجہ سے علامہ نے اقبال نے جو زیادہ زور دیا ہے نا حدیث بھی ہے کہ جو یعنی اللہ کے رنگ اختیار کرو اور اللہ کا رنگ یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ ایک نئے رنگ میں آتا ہے. بالکل بالکل. اللہ ہر آن میں نئی آن ہر آن میں نئی شان ہے. تو جس شخصیت میں یہ چیز آئے تو ڈاکٹر صاحب پھر وہ رکتا نہیں ہے وہ بیٹھتا نہیں وہ جستجو کرتا رہتا ہے وہ ترقی کرتا ہی رہتا ہے. بالکل. ہاں تو پھر آگے کہتے ہیں کہ پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے پھر شوق تماشا دے پھر ذوق تکا. اس سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن کی جو تعلیمات ہیں یہ مدھم پڑ گئی ہیں اور مسلمانوں میں پھر جو ہے نا اس کا جو ہے نا شوق پیدا ہو جائے. اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. کہ آج کا مسلمان 20ویں صدی کا یہ آوارہ گرد ہو گیا ہے نوجوانوں میں خاص کر. وہ ہرن کی مثال دی کہ ہرن کا کام تو جو ہے نا وہ گلیوں محلوں میں تو نہیں ہے ہرن تو صحرا میں ہوتا ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. کہ اللہ میاں یہ ان کی بینائی تو ہے لیکن اللہ میاں جو کچھ میں نے دیکھا ہے نا اس میری پوری قوم کو دکھا دے. بصیرت نہیں ہے پھر بصیرت ہے. ہاں اور پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ ان کا جو نصب العین ہے وسعت میں مقاصد کو ہم دوست سریا کر
وسعت میں مقاصد، یعنی ان کے جو مقاصد ہیں، ٹارگٹ ہیں، تمنا آرزو ہیں، یہ ثریا گلیکسی جتنی دور ہوں. خودداری یہ ساحل دے، آزادی دریا دے. اور آخر میں کہتے ہیں کہ میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو دادا دے. اللہ میاں یہ پورے عالم اسلام اور خصوصی طور پر ہندوستان میں جو صورتحال ہے بہت ورسٹ ہے. تو میرے کلام میں اتنی تاثیر ڈال دے کہ یہ قوم پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف. اور اسی وجہ سے اقبال نے وہ جو کہا ہے نا بال جبریل میں کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ ہمارے جو بچے جو ہیں نا ان کو پتہ لگے، جو پہلے سے جو ان کا وہ سلیبس ہے اس میں یہ نہیں ہے. وہ تو گلا گھونٹتے ہیں، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ. تو ڈاکٹر صاحب آپ جو کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ قوم جاگے گی. آپ نے پھر اس کے بعد کہا تھا کہ مارچ 1907 کی نظم بھی ہم بچوں کے لیے 6ٹھی سے 8ویں تک کے لیے سلیبس میں رکھنا چاہتے ہیں. تو مارچ 1907 جو وہ نظم ہے انہوں نے کہی تھی اسی عنوان سے، اس میں کیا پیغام ہے بچوں کے لیے؟ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارا عمومی ایک جو ہماری بچوں کو ذہن میں ہم ڈال دیتے ہیں نا کہ علامہ اقبال کو نا خواب آیا کہ یکدم وہ سوئے ہوئے تھے ان کو خواب آیا، لیکن یہ نہیں ان کو پتہ کہ ان کو ایک مسلسل جو قرآن پر جو ان کی گرپ تھی، 30-35 سال کی محنت تھی، اس کے نتیجے میں وہ ان کا جو ہے نا ان کے شعور میں ایک جو ہے نا کہ پورے امت مسلمہ آج جو زوال کا شکار ہے اس کا وجہ کیا ہے، اس کی پوری پلاننگ. ہاں کہ ایک تو ان کو ایک جگہ ہونی چاہیے ان کے پاس، اپنا ملک ہونا چاہیے ان کے پاس، اور پھر ساتھ ساتھ تربیت کر رہے ہیں بچوں سے لے کے بڑے مذہبی پیشوا تک اور حکمران تک، سیاسی نمائندوں تک کی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم دیکھ رہے ہیں ہر سال کے حساب سے اس میں ارتقا کرتے ہوئے ان کو سمجھا رہے ہیں اور ساتھ ان کی پرورش کر رہے ہیں، کریکٹر بلڈنگ کر رہے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. تو وہ جب یہ 3 سال کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے جب وہ انگلستان گئے ہیں ڈاکٹر صاحب، بہت ابتدائی مطلب ہے کہ یہ انگلستان میں 1905 سے 1908 تک جب گئے ہیں تو آپ یہ بچوں کو بتاتے ہوئے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ وہ، اور اس کا اب خطبہ الہ آباد انہوں نے 1930 میں دیا ہے، پاکستان بنا ہے 1947 میں. اور ڈاکٹر صاحب ہم اپنے بچوں کو یہ جو بتا رہے ہیں یہ ان کا یہ 1907 اور مارچ باقاعدہ انہوں نے حوالہ دیا کہ مارچ 1907 میں، تو اور کہاں بیٹھ کر بھی یورپ میں کہہ رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا. یعنی پوری دنیا کو جناب نا وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ جو تم نے جو قرآنی مفہوم کو چھپا کے رکھا ہوا تھا، اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اب تم نہیں چھپا سکتے، اب میں اس کو آشکارا کروں گا. تو یہ بچوں کے ذہن میں جب یہ چیز آ جائے کہ یکدم خواب نہیں آئی، یہ باقاعدہ ایک پورا ان کا یعنی خصوصی طور پر قرآن اور سیرت نبی کے حوالے سے، اور جب انہوں نے یہ باقاعدہ وہ سالوں غور و خوض کیا کہ یہ جو خلفۂ راشدین کے بعد جو ہم 1300-1400 سال سے تنزلی کے جو شکار تھے اس کی وجہ کیا ہے، حل ڈھونڈا ہے. تو یہ ہے. تو اس میں بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب یہ تم نہیں، اور میں اس کو آشکارا کروں گا. حالانکہ دیکھا جائے 3 سال ہو گئے ان کو انگلینڈ میں رہتے ہوئے، اور اس زمانے میں 1907 کی بات ہے، جبکہ آج بھی لوگ جاتی ہے جناب وہ 6 مہینے کے بعد سال کے بعد ایک شادی کر لیتے ہیں، گوری شوری پھنسا لیتے ہیں، بیاہ شاہ کر کے اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں، 2-3 بچے کے پاس وہی سمجھتے ہیں ہم نے ٹارگٹ حاصل کر لیا زندگی کا. جبکہ یہ 3 سال گزارنے کے بعد وہاں کوئی لفٹ نہیں کراتے، نہ گوریوں کو لفٹ ہے، نہ کوئی اور کسی چیز کو لفٹ ہے، نہ وہ ان کی ترقی سے مرغوب ہوتے ہیں، نہ ان کی کسی اور چیز سے مرغوب ہوتے ہیں، اور بچوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز ہے، اپنے آپ کو اشکار کر رہے ہیں کہ یہاں کا مغربی تہذیب یہ ڈوبنے والی ہے، ان کو خوشخبری سنا رہے ہیں اور کسان بتا رہے ہیں کہ تم اس طریقے سے عمل کرو ترقی پاؤ گے. اور پھر ڈاکٹر صاحب یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، میں بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ باقاعدہ انہوں نے ایک جگہ اس بات کہ میں متاثر کیوں نہیں ہوا،
ہاں جی ارشاد. ہاں تو وہ فرماتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، بالکل سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. ماشاء اللہ. کیا اچھا خیرہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کبھی آپ نے ویلڈنگ دیکھی ہے نا، تو ویلڈنگ کی جو سپارکنگ ہوتی ہے چدھیا جاتی ہے آج میں، بالکل تو کہتے ہیں یہ یورپ کی ترقی میری آنکھوں اس پہ کوئی ایسا ہاں پریشر نہیں کہ میں مرحوم نہیں ہوا. ہاں کیونکہ میری سیرت جو ہے وہ تو قرآن تھا. ہائے ہائے. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. ڈاکٹر صاحب یہی کبھی ہماری نوجوان نسل میں یہ چیز آ جائے اور آپ یہی سمجھانا چاہتے ہیں. جی بالکل بالکل یہی. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب تم یورپ والوں مغرب والوں، اب وہ جو ملکیت اور سرمایہ داری کے حوالے سے جو ہمارے اسلام میں بھی جو ملکیت و بادشاہت آ گئی ہے، اس کے نتیجے میں جو اسلامی تہذیب و تمدن ہے، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا نا. تو یہ بڑی اور یہ اور اسی میں ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ اب یہ مجھے تو بڑا وہ طبیعت وہ بار ہو جاتی ہے کہ سمجھانا چاہیے یہ ہمارے جو دانشور ہیں کہ یہ دیکھو وہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا. اور یہ کب کا ہے؟ 23 سال پہلے خطبہ الہ آباد سے پہلے، اور کہا کہہ بھی رہے ہیں انگلستان میں. تو اگر یہ بھی بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ پہلی جنگ عظیم دوسرے جنگ عظیم میں کیا انہوں نے حشر کیا کہ لاکھوں اور کم از کم 2 کروڑ لوگ مارے گئے اس میں. ٹھیک ہے کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے یہ ڈاکٹر صاحب یہ 1905 میں 20ویں صدی میں ہندوستان میں جو تھا نا یہ سادھو، اور ہمارے جو اسلام میں بھی جو ہمارے یہ درویشوں کی شکل بڑے بڑے لمبے لمبے بال اور عجیب قسم کی جناب نا وہ گودریاں اٹھائی ہوئی ہیں، تو اقبال کہتا ہے یہ درویشی نہیں ہیں کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں کہ یہ جو تم نے یہ صحراؤں اور جنگلوں میں جو ترک دنیا، میں اس کو نہیں مانتا، میں تو اس کو مانوں. خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اور ڈاکٹر صاحب یہاں آخر میں وہ جا کے وہ کہتے ہیں کہ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو. شرر فشاں ہوگی آہ میری نفس میرا شعلہ بار ہوگا. کہ اگرچہ مسلمان جو ہیں وہ تاریخی طور پر بڑے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اب ان کی رہنمائی کروں گا، اور یہ اگرچہ یہ میرے مسلمان قافلہ مسلمانوں کی کیفیت اس قافلے کی طرح جو تھکا ہوا ہے، لیکن میں ان میں دوبارہ جو ہے نا وہ ہمت پیدا کروں. ضرور. السلام علیکم خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہی ہمارا سلیبس 5ویں سے 8ویں تک کا پہلا حصہ ختم ہوا ہے، اور جلدی دوسرے حصے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. پاکستان